بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی تسبیح جس کے پڑھنے سے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اور ہر دعا قبول ہوگی۔ آج وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، اس کے کرنے کے بعد آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ ایک بار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کے انتظار میں مسجد میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا اس طرح ہوتی ہے: اے باری تعالی، اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ اور فرشتے اتنے پاک صاف ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے واسطے فرشتے تک دعا کرتے ہیں، اور بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ ہر دعا معلوم کر سکتے ہیں، معلومات ہر جگہ پر عام ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ دعا مانگنے سے محروم رہ گئے اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ یہ وظیفہ نہ کر سکے تو بد نصیبی ہے، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں، اور حاجت پوری کرنے کے لیے اس وظیفے جیسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی سادہ وظیفہ ہے۔ جتنا یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہے۔ اس وظیفے کے کرشموں سے آپ حیران رہ جائیں گے، دنوں میں حالات بدل جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ جیسے جیسے آپ وظیفہ کرتے جائیں گے ایسے ویسے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ فرشتوں ہی کے ذریعے تمام کام ہو رہا ہے، اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ روزی تقسیم کرنے والے فرشتے الگ ہیں، بارش برسانے والے فرشتے الگ ہیں۔ ایسے فرشتے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہی ہیں جو جنت اور جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ فرشتے ہی ہیں جو قبر میں آ کر ہم سے سوال کریں گے۔ یہ فرشتے ہی ہیں جو ہر وقت ہمارے دونوں کاندھوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں جہاں پر فرشتے مامور نہ ہو۔ تو سوچیں، جس فرشتے کی ڈیوٹی روزی تقسیم کرنا ہے، اگر وہی فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرے، آپ کی حاجت پوری ہونے کی دعا کرے، تو آپ سوچیں آپ کا نصیب کتنا کھل جائے گا، اور آپ کی کون سی حاجت پوری ہوگی، اور کہاں کہاں سے رزق ملے گا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں شعور کی سمجھ عطا کی ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ لیکن اے کاش انسان رب کریم کے کلام سمجھ جاتا۔ کتنی ہی جگہوں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت ان فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو فرشتے اس کے گرد جمع ہیں، یہ سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لیکن انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اللہ تعالی
ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ہے۔ ایک دن پہلے آپ نے اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے، ایسے ہی جیسے آپ ہر عمل سے پہلے، ہر وظیفے سے پہلے صدقہ کرتے ہیں۔ صدقے میں آپ کوئی بھی میٹھی چیز تقسیم کر سکتے ہیں اور پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ دینے کی عادت بنا لیں اور ہر عمل سے پہلے لازمی صدقہ دیا کریں۔ اس سے عمل میں خیر و برکت ہو جاتی ہے اور لالچ کا عنصر اس عمل سے اٹھ جاتا ہے اور نیک نیت پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ صدقہ ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر آپ کا روزی رزق کسی اثر کی وجہ سے بند ہے تو صدقہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور صبح اٹھنے سے پہلے سب سے پہلا کام جو آپ کے ہاتھ سے ہو وہ صدقہ ہو۔ انشاءاللہ اس صدقہ کی نسبت سے وہ اثر دور ہو جائے گا۔ نماز فجر کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور باوضو رہیں۔ 7 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں، 3 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں۔ آخر میں 7 بار درود شریف دوبارہ پڑھ لیں۔ اس عمل کے کرنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی موجود ہے۔ حدیث شریف میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس عمل کو کرے گا اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کریں گے، اور جس دن کسی نے یہ عمل کر لیا اور وہ اس دن وفات پا گیا تو وہ شہید ہو کر مرے گا۔ یہ عمل آپ شام کو بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، 5 سے 6 منٹ آپ کو اس وظیفے میں لگ جائیں گے۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے لوگوں نے اپنی بڑی بڑی حاجات بھی پوری کروائی ہیں۔ جب کسی اور وظیفے سے فرق نہ پڑ رہا ہو تو اس وظیفے کو ایک بار لازمی کر کے دیکھیں۔ زندگی سے مشکلات، پریشانیاں، ہر قسم کے دکھ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائیں گے۔ زندگی خوشحال ہو جائے گی، ہر طرف امن اور سکون ہوگا، افراتفری ختم ہو جائے گی۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وظیفے کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ضرورت مند لوگ بھی اس وظیفے کو بآسانی کر سکیں۔ کوشش کریں آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ آپ نے 10 لوگوں کو یہ وظیفہ لازمی سینڈ کرنا ہے۔ اس سے ایک تو آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھلائی بھی ہو جائے گی۔ اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کو روک کر سبسکرائب کر لیں اور برکت کے طور پر کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام لازمی لکھیں۔ اللہ حافظ۔